بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان سپریم کورٹ میں پیش تو ہوئے مگر ویڈیو لنک سے، اور ویڈیو لنک سے بھی اس طرح جب حکم دیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ ان کا موقف معلوم کرنا ہے، مگر انہیں ایک لفظ بولنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. جسٹس اطہر من اللہ نے توجہ دلائی اور پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی، لیکن ان سے کہا گیا کہ وہ بیٹھ جائیں. اور جیسے اطہر من اللہ سے کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ بعد میں ان کا نقطہ نظر سن لیں گے. بعد میں کب سن لیں گے؟ مطلب آج کے دونوں نے تھوڑا سا موقع تو دیا ہوتا. یہ بہرحال ایک نقطہ نظر ہے اور فیصلہ تو وہی ہے جو پنچوں کا ہے. دیکھیے، اس کے باوجود کہ وہ ذہنی طور پہ عمران خان تیار ہو کے آئے تھے، ان کے تیور بھی بتا رہے تھے کہ وہ گفتگو کریں گے اور اپنا کیس خود پیش کریں گے. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ اپنی کھال بچانے کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جب امریکی اور برطانوی سفارت خانے کی مدد سے، جنرل باجوہ کی مدد سے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، تو اپنی کھال بچانے کے لیے زرداروں نے اور شریفوں نے نیب آئین میں ترامیم کر دی. اور عمران خان کا موقف یہ ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ آئین کی دفعات 9، 14، 19A اور 24 اور 25 کے خلاف ہے. سپریم کورٹ نے ان کی درخواست سماعت کے لیے قبول کر لی، پھر اس پہ فیصلہ صادر کیا. 3 رکنی بینچ میں سابق چیف جسٹس عطا اللہ بندیال نے، 3 رکنی بینچ نے، ایک ممبر نے اختلاف کیا. ان کی یعنی ان کا جو قانون منظور کیا تھا، جسے پہلے روک دیا تھا عارف حلوی نے، مگر پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اسے منظور کر لیا گیا. تو اب اس کے خلاف حکومت نے اپیل کر رکھی ہے. اب حکومت کا موقف تو ظاہر ہے سننا چاہیے، جتنا بھی سنا جائے، لیکن عمران خان کا بھی تو موقع دیا جانا چاہیے نا کہ وہ بات کریں. اور وہ چونکہ اس پہ کافی یعنی کوئی 8-10 مہینے سے، اس میں ویسے تو 2 سال سے وہ ظاہر ہے اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہ بات کرنا تو کجا، ان کی تصویر پہ ہی ہنگامہ برپا ہو گیا. جب وہ تصویر ان کی کسی نے اتاری، اور کہا جاتا ہے، شوکت بصرہ صاحب بھی کہتے ہیں میں نے اتاری ہے اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور ایک کلرک ہے وہ بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہا مبینہ طور پر کلرکوں نے کہ معافی نہیں مانگیں گے، اس پہ استعفیٰ دے دیں گے، نوکری چھوڑ دیں گے. آپ اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ یعنی عمران خان کے بغیر تو پاکستانی سیاست آج کی ایسی ہے جیسے علامہ اقبال کو منہا کر دیا جائے اردو شاعری کی تاریخ میں سے، جیسے پنجابی شاعری کی تاریخ میں خواجہ فرید الدین گنج شکر اور جناب سلطان العارفین سلطان باہو کو یا انہیں یا بلے شاہ کو یا نکال دیا جائے، وارث شاہ کو نکال دیا جائے، یا میاں محمد بخش کو نکال دیا جائے، شاہ حسین کو نکال دیا جائے. کچھ لوگوں کے بغیر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں آپ الگ نہیں کر سکتے معاملے سے. یہ اپنا جمالی صاحب نہیں ہیں جنہیں الگ کر دیا گیا، کچھ دن کے بعد بھول گئے. آپ کوئی تصوف کی تاریخ لکھے، اس میں امام اپنے سید الطائفہ جناب جنید بغداد کا ذکر ہی نہ ہو، امام شاذلی کا ذکر نہ ہو، داتا گنج بخش علی بن عثمان اجمیری کا ذکر نہ ہو، اس میں جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر نہ ہو، کوئی تفاسیر کی قرآن مجید کی اردو زبان میں لکھی ہوئی تفاسیر کی بات کرے، اس میں حمید الدین فرائی کا ذکر ہی گول ہو جائے، ابو الکلام کا بھی نہ ہو، ابو العلا مودودی کا بھی نہ ہو، اور بھی کئی نام ہوں گے، ظاہر ہے بہت اہم ہیں. تو
وہ یہ ایک عجیب بات ہے، آپ کوئی مسلم تاریخ کے فاتحین کا ذکر کریں اور جناب خالد بن ولید کا ذکر نہ ہو، اس میں صلاح الدین ایوبی کا ذکر نہ ہو، محمود غزنوی کا نہ ہو، الپ ارسلان کا نہ ہو، رکن الدین بابرس کا نہ ہو، شیر شاہ سوری کا نہ ہو، زہیر الدین بابر کا نہ ہو، ان میں سے یعنی کسی ایک کا، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ آدمی جو اتنا امپورٹنٹ، الپ ارسلان کے بغیر تاریخ کیسے لکھی جا سکتی ہے، سلطان محمد فاتح کے بغیر کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ ایک تصویر اس کی، نئی پنجوتھا نے تو یہ کہا کہ اگر وہ تصویر آپ لوگوں کو دیکھنے دیتے تو عدالت کے سال بھر کے اخراجات پورے ہو جاتے۔ اب یہ تو معلوم نہیں ہے یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے، لیکن یہ تو واقعہ ہے کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کے جب وہ آزاد تھا بات کرنے کے لیے تو وہ مثلا ٹویٹ کرتا تھا تو تمام لوگوں کے ٹویٹ جتنے دیکھے جاتے تھے اتنے اس سے زیادہ اس کے تنہا دیکھے جاتے تھے۔ ساری سیاسی پارٹیاں مل کے جلسہ کرتی تھیں اور وہ تنہا جلسہ کرتا تھا تو اس سے بڑا جلسہ وہ کر سکتا تھا، اور اس ایک تصویر نے ایسا ہلا دیا پورے ملک کو، بلکہ پوری دنیا میں اس کا ذکر ہوا، دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ اس کو دکھاتے رہے۔ اگر یہ نظام ایک آدمی سے اس قدر خوفزدہ ہے تو یہ کس قدر کہنا، فرسودہ اور کس قدر کمزور اور کس قدر بے بنیاد ہے، اور کب تک آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عجیب واقعہ ہے، میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے، میں کوئی 50 برس پہلے عدالتوں میں جاتا رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اس طرح عدالتوں میں جاتے ہوں۔ لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ عدالتوں میں جو لوگ داخل ہوئے، لوگ بینچ کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے سامنے ادب سے جھکتے ہیں، ایک روایت ہے اور اچھی روایت ہے، اور جاتے ہوئے بھی کوئی بینچ کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، سارے لوگ تصویر دیکھ رہے۔ اور جب وہ تصویر اپنا نشر ہو گئی تو پھر اسی کا ذکر رہا، اور کیوں اس کا ذکر نہ ہو؟ بھائی الیکشن سے 1 سال پہلے جو سروے ہوئے تھے اس میں اس کے 70% ووٹ تھے، اور ووٹ 70% سے بڑھ گئے ہیں، اسے آپ کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ ترمیم کیا ہے، اس ترمیم سے کس کس کو فائدہ پہنچا ہے جس پہ یہ کیس چل رہا ہے، یعنی حکومتی اپیل کو سنا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو، حمزہ صاحب کو، زرداری صاحب کو، یوسف رضا گیلانی کو، اپنا راجہ پرویز اشرف کو، سلیم مانڈی والا کو، روبینہ خالد کو، جن پر لوک ورثہ میں الزام تھا۔ ترامیم یہ ہے کہ بھائی جس 50 کروڑ سے کم کا جو کیس ہے اس کو سنا ہی نہیں جا سکتا، اور کتنے مقدمات ہیں، تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی 22 مقدمے جو ہیں وہ متعلقہ عدالتوں کو بھیج دیے گئے، عدالتوں سے نیب کو واپس کر دیے گئے، متعلقہ اداروں کو بھیج دیے گئے۔ اور پھر یہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مؤثر بماضی 99 سے، اگر یہ لوگ ان کا دامن صاف تھا تو 99 سے نافذ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ 99 سے نافذ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے قوانین میں تبدیلی اس لیے کی گئی۔ اب دیکھیے عدالت کیا کرتی ہے۔ عمران خان شروع میں تو بے چین نظر آئے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ بات کرنا چاہتے تھے، اور ہمیشہ کی طرح وہ بے نیاز بیٹھے ہوئے تھے، ایک نیلے رنگ کی قمیض پہنے ہوئے، سبزی مائل نیلا رنگ جو ہے، اور بازو اس کے چڑھا رکھے تھے، بالکل انہوں نے لائٹلی لیا۔ شروع میں تو پہلو بدل رہے تھے، لیکن پھر وہ ریلیکس ہو گیا، انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے، اور وہ سنبھل گئے۔ کچھ دیر میں ایک صاحب ان کے پاس آ بیٹھے اور ان سے وہ گپ شپ کرنے لگے اور ہنسنے کھیلنے لگے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ اور غالب نے کہا تھا غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ۔ افسوسناک واقعہ آج بہت پیش آیا۔ ایک طارق بشیر چیمہ صاحب نے گالی دی، گندی گالی زرتاج گل کو، اور اس پر وہ پہلے تو تقریر کر رہے تھے، اور اس میں جیسے ہمارے اسمبلی میں ماحول ہے، بیچ میں لوگ ٹوک رہے تھے، اور ٹوکنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ تو معمول ہے،
مگر چیمہ صاحب تو مشتعل ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے واقعات ہیں، اس کو کئی ان کی باتیں لیک بھی ہو چکی ہیں گندی گالیاں دینے کی. تو باجوہ صاحب کا اپنا چیمہ صاحب کا سوری بشیر چیمہ صاحب کا یہ احتجاج درست تھا کہ بیچ میں نہ بولیں. اور اسپیکر نے بھی کہا کہ بھائی اگر روکیں گے، بات نہیں کرنے دیں گے تو میں ان کو زیادہ موقع دوں گی. لیکن وہ اتنا بھڑکے، انہوں نے کہا، وہ اس پہ اصرار کرتے رہتے، وہ اصرار کرتے رہتے، یہ ان کا حق تھا کہ مجھے بات مکمل کرنے دیں. اچانک انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف، جس کے وہ وزیر رہے ہیں، یعنی عمران خان کے وہ وزیر تھے اور ان پہ الزامات تھے سیریس. ایک آدھ نہیں کہی، کسی وقت میں تفصیل سے اس کا ذکر کروں گا چونکہ اس کی ایویڈنس چاہیے، تفصیلات چاہیے. یہ تو اچانک مجھے پتہ چلا شام میں، تو اس وقت ممکن نہیں تھا. بہت سنگین الزامات تھے. FBI کے سورسز بعض باتیں بتاتے تھے، کچھ اور لوگ کچھ باتیں بتاتے تھے جن کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو پھر وہ ان کی، تو میں آپ کو اندر باہر سے جانتا ہوں. کون نہیں جانتا PTI کو؟ کون نہیں جانتا؟ اور کون چیمہ صاحب کو نہیں جانتا؟ اور کون زرداری صاحب کو نہیں جانتا؟ اور کون نواز شریف اور شہباز شریف کو نہیں جانتا؟ کس کو نہیں جانتے لوگ؟ ساری دنیا سب لوگوں کو جانتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اور اخبار نویس تو بعض ایسے بھی ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو سیاستدانوں سے زیادہ جانتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں کسی موضوع پہ. ظاہر ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، جو دن رات یہی کام کرتے ہیں. تو جانتے کیا ہیں آپ ان کو؟ آپ ان کے وزیر تھے. وہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے استعفیٰ دیا تھا. اور بھائی آپ نے اس وقت استعفیٰ دیا جب باجوہ صاحب کے ایما پر PTI میں شامل ہونے والے لوگ امریکی سفارت خانے اور برطانوی سفارت خانے میں جانے لگے. اور جب ڈونلڈ لو نے کہہ دیا کہ معاف نہیں کیا جائے گا جب تک عمران خان کو الگ نہیں کیا، اس وقت آپ نے استعفیٰ دیا نا. استعفیٰ آپ کو بزدار پہ آپ کو اعتراض ہے، بجائے اعتراض ہے، اعتراض آپ کا درست ہے. لیکن اس پہ بزدار پہ جو اعتراض تھا، تو کتنے اخبار نویس ہیں اس ناچیز سمیت جو ڈٹ کر اس کی بزدار کی کو بے نقاب کرتے تھے اور آئے دن کرتے تھے اور کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور بڑے ناراضگی کے میسیجز آتے تھے اور کوئی میسیج ہم سنی انسنی کر دیتے تھے. یعنی جو لوگ PTI کے لیے، نواز شریف کے لیے اور زرداری کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھتے تھے اور نسبتاً مت سمجھتے تھے PTI کی سیاست ان سے بہتر ہے، بزدار کو تو انہوں نے، بزدار کو کس نے قبول کیا جی؟ پارٹی ورکروں نے بھی قبول نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس ملک میں پارٹی تو ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ بس عمران خان ہیں لیڈر، ادھر اپنا نواز شریف صاحب ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا صاحبزادی ہیں، وہ تو خاندانی ہے، ادھر زرداری صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی بہن ہے. تو کیا آپ اندر باہر سے انہیں جانتے تھے؟ اس پہ وہ اپنے نشست سے، اس کی نشست پہ گئے زرتاج گل کی اور گندی گالی دی. اور گالی ایسی ہمیں معلوم ہے کیا گالی دی، مگر وہ دہرائی تو نہیں جا سکتی. ہم نے پوچھا، پتہ کیا اس کا، دہرائی تو نہیں جا سکتی، گندی گالی تو نہیں دہرائی جا سکتی، بیان تو نہیں کی جا سکتی. اس پہ لوگ لب کے، اب کہا جاتا ہے لکھنے میں آتے سنی اتحاد کونسل کو، PTI کے لوگ ہیں، وہ لب کے ان کی طرف، لیکن ایک صاحب انہیں لے گئے باہر. اب وہ گئے اسپیکر یا صادق صاحب کے کمرے میں اور ان سے احتجاج کیا، اور اس سارے عرصے میں زرتاج گل روتی رہی. آدمی کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس کا اشتعال میں، وہ جو کہا تھا بہادر شاہ ظفر نے کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. چیمہ صاحب کو بالکل جب تیش میں آ جاتے ہیں تو ہر بات بھول جاتے ہیں. اور چلیے، مطلب سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنا موقع پیش کرتے ہیں، جتنی چاہے سختی کے ساتھ کرتے. گندی گالی کا کیا مطلب ہے؟ اور گالی بھی ایسی کہ جو ناقابل بیان ہے. اب وہ اسپیکر کے کمرے میں گئے اور اسپیکر نے بھی اس پہ اظہار افسوس کیا، اور چیف وپ ڈاکٹر طارق فضل نے بھی اظہار افسوس کیا اور کہا کہ پابندی لگائی جائے ان پہ یعنی جو بھی کارروائی ہے قانون کے مطابق کی جائے. تو خود یعنی اسپیکر کے نزدیک یہ افسوسناک ہے، طارق فضل چودھری صاحب کے نزدیک افسوسناک ہے، اور اس کے اثرات ہوں گے طارق بشیر چیمہ صاحب. آخری اطلاع یہ ہے، انہوں نے بہاولپور اسکینڈل کی طرف اشارہ کیا تھا زرتاج گل نے.
اب یہ ٹھیک بات ہے کہ جب کوئی آدمی تقریر کر رہا ہو تو اس کی تقریر کے بعد اس کا جواب دیا جانا چاہیے، یہاں تک تو بات درست ہے. لیکن جب ہر رات تقریر میں بولا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو بات کرنے نہیں دی جاتی تھی، اور بھی کئی لوگوں کو روزمرہ کا معمول ہے، کسی ایک آدمی کا کیا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے، بات کرنے دینی چاہیے، مگر یہ اور ان کا غصہ بھی ٹھیک ہے کہ بھائی کیوں مجھے بار بار ٹوک رہے ہیں، مگر یہ کیا کہ بات گندی گالی، نوبت گندی گالی تک پہنچ جائے. وہ اس کا حوالہ دے رہی تھی باولپور کا، وہ بھی بہت بےتاب ہو جاتی ہیں، باولپور یونیورسٹی کا اسکینڈل کا، جس میں ان کے صاحبزادے پہ الزام عائد کیا گیا تھا، جس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی پراپر. تحقیقات تو کسی چیز کی ہوتی نہیں ہے. اب اللہ جانے اس میں کتنی صداقت تھی، کتنی نہیں تھی، کتنا مبالغہ تھا، کیونکہ میڈیا بھی تو سنسنی بہت پھیلاتا ہے. اب یہ ہے، آخری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی، اور معافی مانگ لی، یہ تو بہرحال اچھا کیا، اس پہ تو انہیں داد دینی چاہیے. اور جناب فیصل بابڈا کی پیروی کرتے ہوئے جناب مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی ہے، کہا ہے کہ دوہری شہریت پہ اگر سیاستدان جو ہے رکن اسمبلی نہیں رہ سکتا تو تمام دوسرے اداروں پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے، جسٹس بابر ستار کے ظاہر ہے بارے میں. اور کہا کہ یوں لگتا ہے کہ عدلیہ اور فوج میں جنگ ہو رہی ہے، اور صرف فوج نہیں تمام سیکورٹی اداروں کو اس میں گھسیٹا جا رہا ہے. معاملہ عدالت میں ہے مصطفیٰ کمال صاحب، معاملہ عدالت میں ہے. اور آپ کو زیب دیتا فیصل بابڈا کی پیروی کریں. فیصل بابڈا نے تو گالی اگرچہ نہیں دی، مگر یہ کہا کہ پگڑیاں اچھالی جائیں گی. پہلے تو یہ کہا پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو. پگڑی کیسے اچھل گئی جی؟ پگڑی تو تب اچھلتی اگر وہ کوئی نازیبا لفظ کہتے. انہوں نے شکایت کی کہ دباؤ ہے، اب اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی سماعت ہونی چاہیے، اور یہ متعین ہونا چاہیے کہ دباؤ ہے، مداخلت ہے یا نہیں ہے. تو اگر مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ اس سے تو ڈرے نہیں اپنا راہ کے کارندے سے، الطاف حسین سے، جس نے ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کو قتل کرا دیا، اور پیروی اب کرنے پہ آ گیا فیصل بابڈا جو جس بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں. 3 کالی گاڑیاں لے کے جاتے تھے وہ الیکشن کمپین میں جو ضمنی الیکشن ہوا تھا، اور یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کس گاڑی میں بیٹھے، اس لیے 5ویں نمبر پہ آئے تھے. وہ مشہور حکایت ہے کہ کبا شیر کو گالیاں دے رہا تھا، تو کسی نے کہا شیر سے کہ تم چپ ہو، اس نے کہا یہ تھوڑی مجھے گالیاں دے رہا ہے، درخت کی بلندی گالیاں دے رہی ہے، ظاہر ہے درخت کی شاخوں پہ تو نہیں چڑھ سکتا تھا شیر. تو بڑا افسوس ہے. اور بھی کچھ لوگ، میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال، صادق افتخار، بیرسٹر دانیال چودھری اور اون چودھری، اسامہ سرور اور بلال ستی اور راجہ صغیر آج ٹی وی پہ لائیو دکھائے گئے. 1000 آدمی ایسے لائیو دکھا دیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. جو آدمی دلوں میں بستا ہے، ہر 7 میں سے، ہر 10 میں سے 7 گھروں میں اس کی تصویر ہے، یا دلوں میں اس کی تصویر ہے. اور وہ کارروائی کے دوران لوگ روتے رہے، اس کے لیے نغمے لکھے جاتے ہیں، اس کے لیے گیت گائے جاتے ہیں، اس کے لیے لوگ شب و روز دعائیں کرتے ہیں. مقبول لیڈر یہی ہوتا ہے. اور ایک آپ وہ صرف لیڈر نہیں ہے، ہیرو ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں اتنا ہی بڑا ہیرو ہے، مقبوضہ کشمیر میں اتنا ہی بڑا، فلسطین میں اس کا نام لیا جاتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو ہمارے حق میں بات کرتا. عرب دنیا میں جو سروے ہوا تھا 92% لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اسے ترجیح دیں گے، اردوان سے زیادہ. تو یہ آپ جو ہے اس طرح کی سینکڑوں پریس کانفرنس کر لیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اگرچہ یہ رپورٹ قدرے طویل ہے لیکن یہ بڑی محنت سے لکھی گئی ہے. 20 سے 22 میں خورشید قصوری، سلیمان شاہ سابق وزیر خزانہ اور مشرف دور کے، اور جو جنرل آصف نواز کے داماد بھی ہیں، اور انڈیا میں پاکستان کے سابق سفیر، ہائی کمشنر کہا جاتا ہے ویسے شاہد ملک، انہیں چین بلایا گیا اور 6 تھنک ٹینکس میں انہیں موقع دیا گیا بات کرنے کا، اور ان سے پوچھا گیا
کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل شروع کی بات ہے سال کے 2022 کے، کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہم غیر جانبدار ہیں روس، امریکہ اور چین کے معاملے میں، اور جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ ہم تصویراتی حلیف ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ تو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کا تو انڈیا ہے، تو یہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ یہ سوالات ہر تھنک ٹینک میں کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چینی جو ہے مخمصے کا شکار ہے، اور ان چینیوں کا طریقہ یہ اسی طرح نرمی سے بات کرتے ہیں، وہ کوئی سخت لب و لہجہ کبھی استعمال نہیں کرتے، نہ میڈیا میں اچھالتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ پلاننگ انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے متبادل راستہ بنا لیا باخان کے ذریعے، افغانستان کے ذریعے ایران کے ذریعے ترکی سے آگے سارا یورپ پڑا ہوا ہے، اسی طرح افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا سے، اگر نہ ہو سکے یہ یعنی ایسا ہو، انہوں نے یہ بالکل صاف الفاظ میں یہ سوال بھی کیا کہ کیا آپ چین کے امریکہ کے حلیف بن چکے ہیں؟ جو ظاہر ہے نہیں، عمران خان تو غیر جانبدارانہ پالیسی سے مراد ان کی یہ تھی کہ سب سے اچھے تعلقات رکھیں گے۔ اب یہ تو سب جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا اسٹریٹجک حلیف ہے، اور اگر آزاد کشمیر پہ اور گلگت بلتستان پہ حملہ نہیں کرتا انڈیا تو اس کی وجہ چین ہے، ورنہ تخریب کاری کے لیے دستہ تو انہوں نے بنا رکھا ہے، اور وہاں تخریب کاری تو وہ کر رہا ہے بلوچستان میں، اور اعلانیہ وہ کہتے ہیں ہم اس کے 4 ٹکڑے کریں گے پاکستان کے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پالیسی کیا۔ وزارت خارجہ میں وہ کہتے ہیں جب گئے ہم لوگ تو وہاں تو رسمی گفتگو کی گئی کہ ہم مستقل دوست ہیں، اور وہی جو محاورہ استعمال کیا تھا، ہمالیہ سے بلند اور ریشم سے مضبوط اور شہد سے میٹھی دوستی، اور وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے جنوبی سمندروں میں فلپائن کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، جاپان کے ساتھ معاہدے ہیں امریکہ کے، اور گوادر جو ہے اس کی اہمیت ہے، گوادر پہ کوئی کام تو نہیں ہو رہا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ مافیا کام ہونے نہیں دیتے، حکومت کس لیے ہے بھائی؟ حکومت کا کام ہے مافیا کو روکے، اور ان کا اربوں روپے کا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے کہا 400 ارب روپے کا، یہ شاید اس سے بھی زیادہ کا، مطلب یہ کرپشن ہوتی ہے، بعض لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، اور گوادر کو اتنا کام لانے کی ہر ممکن کوئی سہولت نہیں ہے، وہاں پینے کا پانی نہیں ہے۔ 1 کروڑ روپے جنرل باجوہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ 1 کروڑ روپے کا پانی بیچا جاتا ہے جو گوادر کے لیے آتا ہے۔ تھارولی کرپٹ بلوچستان کی ہر حکومت رہی ہے، اب پتہ نہیں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ تو گوادر کو آپ 30 سال گزر گئے باتیں بناتے ہوئے، دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کیلیفورنیا کی ہے، اس سے 3 گنا بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے۔ 16 گھنٹے کا فرق ہے سینٹرل ایشیا کا کہ ممالک کا۔ روس کی صدیوں سے یہ آرزو رہی ہے، کمیونزم سے بہت پہلے، کہ اگر ایک ہے ان کے پاس گرم پانی کی بندرگاہ یوکرین کے ساتھ جو لگتی ہے، ورنہ وہ ساری سردیوں میں جو ہے تجارت تو 80% بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ 16 گھنٹے کا فرق ہے گوادر کا اور چابہار کا، اور چابہار کا ٹھیکہ لے لیا انڈیا نے۔ پھر یہ بات سامنے کی ہے کہ یہ یونیپولر دنیا نہیں رہی ہے، اس سے امریکہ تنہا سپر پاور نہیں رہا، روس بھی سپر پاور ہے اسلحی اعتبار سے، اس سے بڑی اسلحی پاور ہے، فوجی قوت ہے، ایٹم بم ان کے پاس زیادہ ہیں، میزائل ان کے پاس زیادہ ہیں۔ چین اور روس اور ایران ایک نئی دنیا ابھر رہی ہے۔ امریکہ زوال پذیر ہے، وہ ٹھیک ہے کہ اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ چند برسوں میں اس کا زوال مکمل نہیں ہو جاتا، لیکن اندر ان کے تقسیم ہے، اور بہت بری تقسیم ہے، اس کی تفسیر پہ کبھی آپ سے عرض کروں گا۔ تو یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کیا پالیسی ہے سی پیک کے بارے میں، اور پاکستان بالکل تنہا رہ جائے گا اگر سی پیک کو پوری طرح استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ سڑکیں بنا لیں اور کوئلے کے مہنگے پلانٹ لگا لیے جس کی قیمت نہ صرف ہم آج ادا کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں بھی ادا کریں گی، اور روپیہ بنا لیا بنانے والوں نے۔ دیکھیے مسلسل روس میسج دے رہا ہے مسلمانوں کو
کوئی عمران خان صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس نے کہا 300 مسجدیں میں نے بنائی ہیں، اب اطلاع یہ ہے کہ 1000 سے زیادہ مساجد بنا دیا، اور ایک اطلاع یہ 3000 مساجد بنا دی۔ مسلسل مسلم دنیا کو پیوٹن میسج دے رہا ہے اتحاد کا، اور کوئی تضاد نہیں ہے مسلم دنیا سے اب اس کا۔ ایران کی اس نے مدد کی ہے، اور بالواسطہ طور پہ ظاہر ہے غزہ کے لوگوں کی مدد کی، اور اگر ایران کا تھریٹ نہ ہو تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہو اس کا، یعنی روس کا۔ چین کا بھی چیف پالیسی یہ ہے، اس نے سعودی عرب کی اور ان کی صلح کرائی ایرانیوں کی۔ تو وہ یعنی اس قدر نااہلی ہے، بدعنوانی بھی ہے، نااہلی بھی ہے، اور ڈرے ہوئے بھی ہیں، بزدل لوگ ہیں۔ یعنی جب یہ پیدر پہ واقعات ہوئے چینی انجینئروں کے اور دوسرے ماہرین کے کی ہلاکتوں کے واقعات ہوئے، تو انہوں نے کہا ہم بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں اس کا بندوبست کیا جائے، پھر انہوں نے کہا ہم خود ہی کر دیتے ہیں، اور وہ گاڑیاں کھڑی رہیں کراچی میں، اور کسٹم نے کلیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں کام کتنا تھا، کسٹم آفس سے ایک میسج آتا ہے وزارت داخلہ کو، وہ آج کل کوئی خط لکھنا ہوتا ہے، ٹیلی فون پہ بات کریں، ای میل بھیجیں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اور وزارت خزانہ جو ہے وزارت داخلہ سے کہتے، وزارت داخلہ کو کہتے، وہ وزارت خزانہ سے کہتے، اور وہ ایف بی آر کو اطلاع دیتے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں تھا۔ تو یہ کام جو ہے یہ ہفتوں پر پھیل گیا، اور بڑی مشکل سے ہوئے، آپ ان کو بدل کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ تمام ماہرین بڑے انڈیا میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ انڈیا نہیں کر سکتا چین کی وجہ سے، اس لیے کہ 2 طرفہ جنگ ہو گئے، کرنل کی سطح تک کا ایکسپوجر ہے چینی فوج کے ساتھ۔ جہاز آپ نے ان کی مدد سے بنایا جو دنیا میں اب آپ بیچ رہے ہیں، جو F-16 کے تقریباً برابر سمجھا جاتا ہے، اور ٹینک ان کی مدد سے بنایا ہے۔ دباؤ ان کو ہے انڈیا پر مسلسل، باوجود اس کے کہ ان کی اتنی بڑی ٹریڈ ہے، اور ان کے پاس دیکھیے ان کی ضرورت ہے سی پیک بندر، وہ گوادر ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہیں پٹرول کا زیادہ ذخیرہ جو ہے وہ سنکیانگ میں کرنا ہے، یہاں ان کی ضرورت ہے، اور ان کے سینکڑوں بلین ڈالر کے اخراجات بچ رہیں گے۔ اور ظاہر ہے ہمیں صرف راہداری سے سینٹرل ایشیا سے جو تجارت ہوگی اور چین سے جو تجارت ہوگی، اگر ہم ٹھیک نیگوشیٹ کر سکتے ہیں تو $10 بلین کی آمدن ہو سکتی ہے، $10 بلین کی، اپ ٹل $10 بلین۔ 16 گھنٹے کے فرق کا کیا مطلب ہے؟ کتنی ایک چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کتنی گاڑی کا ویئر اور ٹیئر ہوتا ہے، کتنے 16 گھنٹے مسلسل تو نہیں چلتا، اصل میں تو وہ 24-25 گھنٹے ہی ہو جائے گا نا ٹرک، اور کتنا اس میں ڈیزل خرچ ہوگا، اور کتنی مشکلات ہوں گی۔ ایک تاریخی اپرچونٹی قدرت نے آپ کو دیا، گوادر تو آپ کو تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی، گوادر دیا، دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بنانے کا موقع دیا، اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ یہی ہے جناب، اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، لیکن بس یہی آج کا دن تو عمران خان کا دن تھا، اور آج ہی کا دن کیا ہے، گزرا ہوا دن بھی اسی کا تھا، اور آنے والے دن بھی اسی کے ہیں۔ یہ سب لوگ الٹے لٹک جائیں، جس چیز کا قدرت فیصلہ کر لیتی ہے اسے کون ٹال سکتا ہے، یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ اب گولیاں چلا کے دیکھ لیں، کارکنوں کو گرفتار کر کے دیکھ لیا، کوئی حربہ ایسا نہیں ہے جو الیکشن میں استعمال نہ کیا گیا ہو، اس کے باوجود اس کی پاپولیرٹی نہ صرف کم نہیں ہوئی، بڑھی ہے، اور بڑھتی ہی چلی جائے گی، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب نہیں ڈیلیور کر سکتے۔ اور ہم کیا، یہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے اب جو سٹینڈ لے لیا ہے وہ اس سے اب مشکل ہے ان کا پیچھے ہٹنا، اس لیے کہ وہ لوگوں کی نبض پہچانتے ہیں، حقیقت پسند وہ دوسروں سے زیادہ ہیں۔ تو بہتر ہے تلخی ختم کی جائے معاملے کو، اور پھر الیکشن جو مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ بالکل درست ہے، پی ٹی آئی بلکہ کنفیوز ہے اس میں، اور خیر پی ٹی آئی میں کیا، ایک لیڈر ہے اور اس کے مخلص ورکر ہیں اور ووٹر ہیں اس کے ساتھ کمیٹڈ، لیڈروں کا میں تو ہر روز کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی بری بات پتہ چلتی ہے، آئے دن کچھ تو لوگ مخلص ہوں گے ہی، لیکن خیر یہ ایک دوسرا موضوع ہے،
اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.